بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہمارے عقائد کا آج انشاءاللہ ہم تیسرا درس پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب مختصر ہے اس لیے اس میں ہم تفصیلی بحث نہیں کرتے ہیں، بس مصنف صاحب کا مطلب آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ 2 درس میں ہم نے توحید پڑھا، انشاءاللہ 2 درس میں ہم نبوت کی بحث بھی پڑھیں گے۔ تو آج نبوت کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی بحث یہ ہے کہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، آخر نبی کیوں آئے؟ اس لیے کہ عقل مند کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا، فضول نہیں کرتا۔ خداوند متعال تو خالق العقل، عقل کو بھی خلق کرنے والا ہے، تو اس نے انبیاء کو بھیجا تو اس کا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا۔ کہتے ہیں بالکل اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کمال تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت میں جب انسان کا حساب ہو تو حساب میں وہ ایک اچھی عزت والی پوزیشن کے ساتھ کامیاب ہو، اور اچھی اور عزت والی کامیابی اس وقت مل سکتی ہے جب اس کو رہنما ملے۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ آپ امتحان میں اچھے نمبر لیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پڑھانے میں بھی کچھ محنت کروں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کمرے میں بجلی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی مثلا کوشش کرتے ہیں کہ مچھر بھی آپ کو کم کاٹیں تاکہ آپ رات کو آرام کر سکیں۔ تو اسی طریقے سے خداوند متعال ہماری ترقی، تکامل، اخلاق اور ہمیں مہذب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رہبر بھیجے جو ہماری رہنمائی کریں، اور ایسے رہبر بھیجے جس کی وجہ سے انسان جو ہے کیا ہے، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولاً مبشرین و منذرین، ایسے رسول بھیجے ہیں جو خوشخبری بھی دیتے ہیں کس چیز کی؟ مثلا اچھے کام کرو گے تو تمہیں بہشت ملے گا، منذرین اور ڈراتے بھی ہیں، اگر برے کام کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گا۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ تاکہ لوگ پھر خدا پر اعتراض نہ کر سکیں۔ کل اگر خدا کسی سے کہے کہ یہ تو نے غلط کام کیوں کیا تھا، وہ کہے گا آپ نے کون سا میرے لیے کوئی نمائندہ بھیجا تھا جو مجھے بتاتا؟ اللہ نے نبی بھیج کر گویا کہ ہمارے اعتراض والی زبان اور اعتراض والے منہ کو بند کر دیا ہے۔ بعد رسول وکان اللہ عزیزا حکیما، رسولوں کے بعد تو بیٹا اب ہم خدا پہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو جتنے بھی نبی ہیں کیا سب کا مقام مرتبہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ بیٹا نہیں، 5 نبی ایسے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اولو العزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 ایک مستقل شریعت لے آئے تھے، یعنی پہلے والی نبی کی شریعت پر وہ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی شریعت خدا کی طرف سے جو کہ وہ پیش کی تھی۔ وہ کون سے 5 نبی ہیں جو شریعت لائے تھے؟ کیا آسمانی کتب بھی ان پر آئے تھے؟ جی ہاں، آسمانی کتب بھی آئے تھے، اگرچہ مشہور آسمانی 4 کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب کے مطابق، ٹھیک ہے، اور اولو العزم کی جو ہم وضاحت پڑھتے ہیں اس کے مطابق آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 5 ہیں۔ وہ 5 کون سے انبیاء تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ بیٹا کوشش کیا کریں جب بھی کسی نبی کا نام لیں تو علیہ السلام کہا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن انتہائی بہتر عمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں قرآن سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ انبیاء تھے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے، ٹھیک ہے، وہ نبیوں سے میثاق، عہد و پیمان لیا، وہ منک، اور تجھ سے لیا۔ خطاب کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے نبی کے ساتھ، اس لیے منک، ٹھیک ہے۔ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ، عیسیٰ کون سا؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اصل اللہ تعالیٰ نے بھی یوں گویا کہ ایک معجزہ کر کے دکھایا تھا کہ بغیر باپ کے
بغیر شوہر کے حضرت مریم کو بیٹا عطا کیا تھا، اس لیے ابن مریم کہا جاتا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے سخت جو ہے کیا ہے عہد و پیمان لیا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے رسول تو بھی اسی طریقے سے صبر کر جیسے دوسرے انبیاء نے، اولو العزم نے صبر کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی جب نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا کوئی نبی نہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جب کوئی لیٹر لکھتے تھے تو اس وقت ٹھپے اور مہر نہیں ہوتی تھی، انگوٹھی جیسے یہ میری بنی ہوئی ہے اس پہ وہ بندہ اپنا نام لکھوا لیتا تھا، پھر یہ اس طریقے سے کر کے لگا لیتا تھا، تو اس کو خاتم کہتے تھے، خاتم انگوٹھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، وہ ہیں تو کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخری نبی ہے، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ خود رسول اکرم نے بھی حضرت علی علیہ السلام کے شان میں اور فضیلت میں کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو ہارون کی نسبت تھی موسیٰ علیہ السلام سے، صرف ایک فرق ہے کہ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بس قرآن بھی کہتا ہے کہ آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خود رسول اکرم بھی فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اچھا، جب اسلام آیا تو اسلام نے پہلے والی شریعتوں کو ختم کر دیا، اب خدائی قانونی دین اسلام ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا سب لوگ مسلمان ہو گئے؟ نہیں، ابھی کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ اور بھی فرقوں کے قائل ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم بندوق اٹھائیں، جس یہودی کو دیکھیں دے ماریں، جس عیسائی کو دیکھیں دے ماریں، یا اسلام ہمیں کچھ اور طریقہ سکھاتا ہے؟ اسلام امن اور بھائی چارے کا دین ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی اور مسلک، کسی اور مکتب، کسی اور دین کے ماننے والا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ ظاہراً بر یا برو بیٹا فی الحال پھر ہم صرف بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے جو ہے کیا ہے تبرو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا پڑھنا یا علم صرف والا پڑھنا قابل قبول نہیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہی پڑھنا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کی اور جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے بھی نہیں نکالا، کہ ان کے ساتھ آپ اچھائی کرو اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ بتحقیق اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ جو پیش آتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو اب اللہ بھی یہ کہتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ کر کے آپ کو گھروں سے نکالتے ہیں پھر تو بھائی آپ کا حق ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ لڑیں۔ اگر وہ آپ کو کسی فتنے فساد میں ڈالتے ہیں پھر تو برحال آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، مقابلہ بمثل فَأْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں ایسا تم کرو۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمیں ڈنڈے مارتے رہیں ہم پھر ہاں بھائی آپ کی مرضی مارتے رہو، نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خوب، تو اس طریقے سے ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنے کا دین نے کہا ہے۔ اچھا، ہم زبردستی گولی کے زور پہ کسی کو اپنا دین منوا سکتے ہیں؟ جیسے کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کا کوئی ایسا گروپ ہے جس نے بندوق اٹھائی ہے، کلہاڑی اٹھائی ہے، کہتا ہے کہ یہ ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ دین میں کوئی بھی مجبوری
کوئی بھی کسی کا گلا جو ہے کیا ہے جناب دبانا یہ نہیں ہے۔ دین میں سب کچھ کلیئر ہے۔ اب جو شخص آئے گا وہ دین کو دیکھ کے اگر اسے سمجھ میں آتا ہے تو وہ قبول کر لے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر ہم کیسے لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائیں؟ سب سے بلانے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا عمل کریں، آپ کی زندگی ایسے منظم ہو کہ سب دیکھیں کہ بھائی یہ مسلمان جو اسلام کو مانتا ہے اس کی زندگی بہت اچھی ہے، ہمیں بھی اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ملتا ہے کونوا دعاۃ الناس من غیر السنتکم، اگر لوگوں کو تم دعوت بھی کرنا چاہتے ہو اپنے طرف تو زبان کے ساتھ دعوت نہیں دو، عمل کے ذریعے آپ ان کو جو ہے کہ وہ دعوت دو۔ اچھا، ہمارے انبیاء معصوم ہیں یا معصوم نہیں؟ ہمارے شیعوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم، ٹھیک ہے؟ جبکہ کچھ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، جب تک انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب تک ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد معصوم ہونا ضروری ہے۔ اچھا بیٹا، اب ہم اپنے عقیدے کی طرف آتے ہیں، ان کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو جو وہ بات ہمیں بتائے گا کہ یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو، معصوم ہے یعنی وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، غلطی بھی نہیں کر سکتا، بھول بھی نہیں سکتا، تو اس کی بات ماننے میں آسان ہوگی اور ہم مان لیں گے۔ لیکن اگر ہم بولیں گے یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو یہ جو حکم ہمیں بتا رہے ممکن ہے یہ بھی جھوٹا ہو، تو پھر ماننے میں جو ہے کیا ہے وہ مزہ نہیں آئے گا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو رہبر ہوتا ہے اس کی دل میں عزت ہونی چاہیے۔ معصوم یعنی گناہ بھی کرتا ہے، چوری بھی کیا اس کی دل میں عزت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے شیعوں کے عقیدے کے مطابق معصوم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید میں کہا گیا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یا کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ لکھا ہے، ظاہری طور پر انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت دی گئی ہے، اس کا مطلب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ترک اولا۔ کیا؟ یعنی یہ گناہ نہیں تھا لیکن نبی کے مقام کے مطابق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ یہ کام کرتے تو ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ان کا مقام ایسا ہے کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا اب میرا یہ درس آپ ویڈیو کر رہے ہیں، میں ویڈیو کے سامنے اپنے ناک میں ہاتھ مارتا رہوں، کیا یہ اچھا عمل ہے؟ شریعت میں گناہ نہیں ہے، لیکن پھر جو بھی میرا درس سنے گا وہ یہی کہے گا یار اس استاد کو یہ بھی طریقہ، یہ بھی تہذیب نہیں ہے کہ بھائی کلاس میں اپنے ناک میں ہاتھ نہیں ماروں، ناک سے کچرا نہ نکالوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے گویا کہ نبی کے سامنے دو کام تھے، دونوں اچھے تھے، یہ اچھا تھا، یہ بہت اچھا تھا، نبی نے بہت اچھا چھوڑ کے اچھے کو انجام دیا، گناہ نہیں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ یعنی دو اچھے کام تھے، ایک میں اچھائی زیادہ تھی، دوسرے میں صرف اچھائی تھی، زیادہ اچھائی والے کو چھوڑ کے اچھے کو انجام دینا، اس کو ترک اولا کہتے ہیں۔ تو نبیوں نے ایسے کام کیے تھے، باقی گناہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اچھا، نبی کیا خدا ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں نبی خدا کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ اس لیے تو ہم جو ہے جناب تشہد میں بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، محمد اللہ کا عبد ہے، عبد یعنی بندہ ہے، اللہ کے مقابلے والی چیز نہیں ہے۔ وہ رسول ہو، ہاں اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا بندہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو ہے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ، کسی بھی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اسے علم دیتا ہے کتاب کا، حکمت کا اور نبوت دیتا ہے، وہ لوگوں کو کہے کہ تم میری عبادت کرو اور خدا کو چھوڑ دو۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں نبی یہ لوگوں کو کہتے تھے ربانی ہو جاؤ، یعنی رب کے ماننے والے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے کیا ہے تم جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو، جو پڑھتے ہو، اس پر مثلا عمل کرو۔ تو کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے خدا کہو، میری عبادت کرو، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہے۔ ہاں حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے ابتدائی تھے
وہ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا کا بندہ مانتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان کے عقیدوں میں بیٹا تحریف ہوتی گئی، اور وہ 3 خدا کے قائل ہیں. کہتے اللہ بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، بی بی مریم بھی خدا ہے. اس کو بولتے ہیں تثلیث، یعنی 3 خدا ماننے والے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، نبیوں کے پاس معجزہ ہوتا ہے یا معجزہ نہیں ہوتا، اور ان کو علم غیب ہے یا علم غیب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں بالکل ان کے پاس علم غیب بھی ہے اور ان کے پاس معجزہ بھی ہے، لیکن وہ علم غیب نہیں ہے جو خدا کے پاس ہے. خدا کو علم غیب جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے، یعنی اس نے کسی سے مانگا نہیں ہے. وہ علم غیب کے رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن انبیاء کے پاس اگر علم غیب ہے تو وہ خدا کی عطا ہے. تو کبھی یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ ہم اگر نبی کے علم غیب کے قائل ہو جائیں تو شرک ہے. نہیں، خداوند متعال خود فرماتا ہے کہ جب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کا علم رکھتا ہے اور اپنے غیب کا علم کسی کو بھی نہیں دیتا الا سوائے ایک گروپ کے، یعنی ان کو علم غیب دیتا ہے. ٹھیک ہے، من ارتضی من رسول، جس اپنے رسول سے راضی ہو اسے علم غیب دیتا ہے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، بے تحقیق اللہ تعالیٰ پھر ان کے آگے پیچھے ٹھیک ہے ایک قسم کا نگہبان بھی مقرر کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو کہتے تھے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا کھاتے ہو؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے گھروں میں کیا ذخیرہ اندوزی کیے؟ تو یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن یہ سب کچھ ہے اللہ کی اذن سے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ جو آپ خبریں بتا رہے ہیں یا جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں یہ غیب کے اس جہان سے ہے، نوحی ہے الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کی صورت میں بھیجتے ہیں. اچھا، کوئی شخص اگر آپ کو یہ کہے کہ رسول نے کہا کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول کے پاس غیب کا علم ہے، اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے، وہ آیت یہ پڑھ گا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے رسول تو ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں ایسے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور کہہ دو کہ میں غیب کا بھی علم نہیں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب بیٹا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم خدا کے بغیر علم غیب نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اور وہ آیات کہتے ہیں کہ علم غیب جانتے ہیں لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو دے دے. تو ان دونوں باتوں میں کسی قسم کا کوئی ٹکر نہیں ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہتے تھے کہ میں بیماروں کو ٹھیک کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کی اذن سے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ ان کے پاس غیب کا علم ہے، لیکن اللہ کا جیسے ذاتی علم غیب ہے ایسا انبیاء کا نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.